پیارے بچوں، السلام علیکم۔ اس وقت ہمارے سامنے ہیں مڈ ٹرم ایگزامینیشن 2024-25 کا اردو بی کلاس 10 کا کوشچن پیپر، جو 1-2 دن قبل ہی یہ پیپر ہوا ہے اردو کا، تو اس کو آج ہم لوگ حل کرتے ہیں۔ دیکھیے، پہلے لکھا عام ہدایات، یعنی یہ سوالات 4 حصوں پہ مشتمل ہے اور اس میں کل 12 سوالات ہیں۔ سبھی سوالات لازمی ہیں، ہر سوال کا نمبر اس کے سامنے درج ہے۔ جواب تحریر کرتے وقت خشخط اور صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ اب آئے، یہ انسین پیسج ہے۔ سوال نمبر 1، درج ذیل دونوں غیر درسی اقتباسات نثری و شعری کو غور سے پڑھیے اور اس سے متعلق سوالوں کے جواب دیجیے۔ دیا ہوا ہے غیر درسی، یہ غلط لکھا گیا اس کے اندر، جبکہ یہ درسی ہے، یعنی کتاب کے ہی یہ سوال ہیں، اس میں یہ لکھا ہے کتاب سے باہر کے ہیں۔ دیکھیے، ہندوستان ایک لمبا چوڑا دیش ہے، یہاں نہ جانے کتنی طرح کے لوگ ملتے ہیں، کتنی طرح کی زبان اور بولیاں بولتے ہیں۔ تقریباً 4000 برس پہلے پچھم کی طرف سے دراوڑ قوم ہندوستان آ کر بس گئی، انہوں نے یہاں خوب ترقی کی۔ آج بھی مدراس، میسور، آندھرا پردیش اور کیرل میں یہاں یہی لوگ آباد ہیں جو تامل اور تیلگو زبان بولتے ہیں۔ کوئی 3500 برس پہلے آریہ قوم ہندوستان آئی، ان لوگوں نے اتری بھارت میں اپنا راج قائم کیا۔ آریہ جو زبان بولتے تھے، انہی میں سے ایک زبان سنسکرت بھی ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسی زبان بولتے تھے جو عوامی زبان تھی۔ ان عوامی زبان کو پراکرت کہتے ہیں، جو الگ الگ علاقوں کی الگ الگ تھی۔ اتری بھارت میں بولی جانے والی پراکرت کو شورشنی پراکرت کہتے ہیں۔ اس کی پیٹ سے جو بھاشائیں پیدا ہوئیں، جنہیں ہندوستانی، ہندی اور اردو کہتے ہیں۔ تو یہ آپ کی کتاب کے سبق کا ہی یہ اقتباس ہے۔ اب دیکھیے، اس کے اندر سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے، یہ ہے دراوڑ قوم ہندوستان میں کس طرف سے آئی تھی؟ جواب اس کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ پچھم سے آئی تھی۔ سوال نمبر 2، دراوڑ قوم آج کل کہاں آباد ہے؟ جواب اس کے اندر لکھا ہوا ہے، مدراس، میسور، آندھرا پردیش اور کیرل میں، اس میں جواب لکھا ہوا ہے۔ سوال نمبر 3، آریہ قوم نے ہندوستان کے کس علاقے میں اپنا راج قائم کیا؟ اسی کے اندر یہ جواب لکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ اتری بھارت میں اپنا راج قائم کیا۔ سوال نمبر 5، اردو کس کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہے؟ اردو کس کے؟ سوال نمبر 4، آریہ قوم کون سی زبان بولتی تھی؟ آریہ قوم سنسکرت زبان بولتی تھی۔ سوال نمبر 5، اردو کس کے پیٹ سے پیدا ہوئی؟ اردو شورشنی پراکرت زبان سے پیدا ہوئی ہے۔ تو یہ آپ کا پہلا انسین پیسج مکمل ہوا، اور یہ 5 نمبر کا 5 سوال ہیں، ایک ایک لائن، ایک ایک لفظ کا یہ آنسر اس کے اندر ہے۔ اب یہ دیکھیے، آپ کی کتاب کی یہ میر تقی میر کی غزل کا ہی غزل ہے، اس میں ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش شراب کی سی ہے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھ کھڑی ایک گلاب کی سی۔ یہ والا مصرع اس میں چھوٹ گیا ہے۔ بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے، میں جو بولا کہا یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ تو یہ میر کی غزل پوری اس میں دے رکھی ہے انسین پیسج میں۔ اب آپ اس کے اندر سوالات ہیں، دیکھیے آپ سوالات۔ پہلا سوال اس کے اندر ہے، انسانی زندگی کی حقیقت کے بارے میں شاعر نے کیا کہا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انسانی حقیقت کے بارے میں شاعر نے کہا ہے کہ انسانی زندگی ایک بلبلے کی طرح ہے۔ سوال نمبر 2، شعر میں خانہ خراب کسے کہا گیا ہے؟ جواب ہوگا، شعر میں خانہ خراب عاشق کو کہا گیا ہے۔ سوال نمبر 3، شراب کے معنی لکھیے۔ شراب کے معنی ہے دھوکہ۔ سوال نمبر 4، غزل کے مقطع میں آنکھوں کی کیا کیفیت بیان کی گئی ہے؟ مقطع میں یعنی آخری شعر میں، جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کیا گیا ہے، دیکھیے، نیم باز
کہا گیا ہے۔ سوال نمبر 5، اس غزل سے 4 قافیے تلاش کر کے لکھیے۔ قافیہ، آپ جانتے ہیں ردیف اور قافیہ، تو ردیف سب سے آخری والا لفظ، کسی ایک اس سے پہلے والا سراب، گلاب، اضطراب، شراب وغیرہ، یہ 4 ہیں، سراب، گلاب، اضطراب اور شراب وغیرہ، یہ اس کے قافیہ ہیں۔ اب دوسرا سوال ہے، دیکھیے اس کے اندر، اب ہم دوسرا کوشچن پڑھتے ہیں۔ درج ذیل دونوں درسی اقتباسات نصیحت شیڈول غور سے پڑھیے۔ یہ آپ کے سلیبس سے باہر کا انسین پیسج ہے۔ میں اپنی کار چیک کرانے کی میکینک کے پاس گیا۔ مرمت کے دوران میکینک نے جب بات چیت شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ بہت غریب ہے۔ اس کی ماں گھر میں کام کرتی ہے اور ایک بہن ہے جس کی شادی کے لیے وہ اسے پیسہ جمع کرنا ہے۔ اچانک پیچھے سے آواز آئی، بھوکے غریب کو دے دے بیٹا۔ میں نے دیکھا تو ایک بوڑھا فقیر تھا۔ میں جیب سے سکے تلاش کرنے لگا لیکن نہیں ملا۔ معاف کیجیے بابا، میں نے کہا اور سوچنے لگا کہ میں تو خود مہنگائی کا مارا ہوں، میں زیادہ پیسے بھیک میں نہیں دے سکتا۔ فقیر اداس ہو کر آگے بڑھ گیا۔ میکینک نے جب اسے جاتے دیکھا تو آواز دے کر روکا، بابا رکو۔ فقیر ٹھہر گیا۔ میکینک نے 50 روپے کا نوٹ نکال کر فقیر کے حوالے کر دیا۔ میں اس غریب میکینک کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ 50 روپے کا نوٹ تو میرے پاس بھی تھا لیکن میں نے فقیر کو نہیں دیا۔ یہ غریب میکینک تو بہت سخی نکلا۔ غریب ہونے کے باوجود اس نے بوڑھے فقیر کی مدد کی۔ اب یہ اقتباس ہم نے پڑھ لیا۔ اب یہ 5 سوالات ہیں، ان کے جواب بھی اسی میں ہیں۔ دیکھیے، میکینک کس کام کے لیے پیسے جمع کر رہا تھا؟ بہن کی شادی کے لیے پیسے جمع کر رہا تھا۔ سوال نمبر 2، میکینک کی ماں کہاں کام کرتی تھی؟ میکینک کی ماں گھروں میں کام کرتی تھی۔ اب سوال نمبر 3 دیکھیے، پیچھے سے کس نے آواز دی؟ پیچھے سے ایک بوڑھے فقیر نے آواز دی۔ بوڑھا فقیر اداس ہو کر جانے لگا تو میکینک نے کیا کیا؟ میکینک نے 50 روپے کا نوٹ نکال کر اس بوڑھے فقیر کو دے دیا۔ جب میکینک نے 50 روپے دیے تو کار مالک نے اس کے بارے میں کیا سوچا؟ کار مالک نے سوچا کہ دیکھو یہ کتنا سخی ہے۔ اب آیا دوسرا حصہ اس کا، نظم کا حصہ۔ دیکھیے، یہ نظم ہے، نذیر اکبر آبادی کی نظم سے لیا گیا ہے۔ یہ آپ کے سیلیبس میں نہیں ہے، الگ سے باہر سے لیا گیا ہے۔ دیکھیے، دنیا عجب بازار ہے، کوئی جنس یہاں کے ساتھ لے، نیکی کا بدلہ نیک ہے، بد سے بدی کی بات لے، میوہ کھلا میوہ ملے، پھل پھول دے پھل پات لے، آرام دے آرام لے، درد دے آفات لے، کلجگ نہیں کرجگ ہے یہ، یہاں دن کو دے رات لے، کیا خوب سودا نقد ہے اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے۔ یہ نظم کا ایک حصہ تھا۔ اب آیا اس کے اندر سوال، دیکھیے، نیکی کا کیا بدلہ ملتا ہے؟ نیکی کا بدلہ نیک ملتا ہے، اس کے اندر ہے دیا، نیکی کا بدلہ نیک ملتا ہے۔ جواب دوسرا دیکھیے، دنیا کو کیسا بازار کہا گیا ہے؟ جواب ہے، دنیا کو عجب بازار کہا گیا ہے۔ کیسے کام کرنے کے بدلے بدی ملتی ہے؟ برا کام کرنے کے بدلے میں بدی ملتی ہے۔ سوال نمبر 4، شاعر کے نزدیک کون سا جگ ہے؟ شاعر کے مطابق یہاں کرجگ ہے۔ لفظ آفات کا واحد کیا ہوگا؟ آفت۔ تو اس طرح سے 5واں سوال بھی ہمارا دوسرا سوال مکمل ہوا۔ اب آیا تیسرا سوال، دیکھیے، ذیل عنوانات میں سے کسی ایک پر آپ کم سے کم 250 الفاظ پر مشتمل ایک مضمون لکھیے۔ مذہبی تہوار، اسکول کا سالانہ جلسہ، پسندیدہ شخصیت۔
یہ 3 میں سے کسی ایک پر مضمون لکھنا ہے 250 الفاظ کا، اور یہ 10 نمبر کے ہیں۔ سوال نمبر 4، بڑے بھائی کی شادی میں شرکت کے لیے پرنسپل کے نام چھٹی کی درخواست لکھیے، یا دہلی کے کسی تاریخی مقام کی سیر کا ذکر کرتے ہوئے اپنے دوست کو ایک خط لکھیے۔ یہ 5 نمبر کے سوال ہیں، تو آپ اس کو بہت آسانی سے آپ لکھ سکتے ہیں، شروع سے آپ لکھتے آئے ہیں۔ اب آیا سوال نمبر 6، امبیڈکر کے بارے میں ایک نوٹ لکھیے، یا بے تکلفی انشائیہ کے بارے میں اظہار خیال کیجیے۔ نمبر 6، اسماعیل میرٹھی کی شاعری کے بارے میں مختصر لکھیے، یا نیکی اور بدی کا مرکزی خیال لکھیے۔ تو یہ سوالات 5 نمبر کے تھے۔ اب آیا سوال نمبر 7، یہ گرامر کا سوال ہے، دیکھیے نمبر 7 نمبر سوال، لفظ منزل کی جمع کیا ہے؟ منازل۔ نمبر اے جواب ہوگا اس کا منازل۔ لفظ شکست کا متضاد کیا ہے؟ شکست یعنی ہار، اس کے متضاد اپوزٹ ہوگا فتح، بی جواب ہوا۔ سوال نمبر 3، مذکر لفظ کی نشاندہی کیجیے۔ اس میں کون سا لفظ مذکر ہے؟ تو خوف اس کے اندر مذکر ہے۔ سوال نمبر 4، لفظ معین کا مترادف لکھیے۔ مترادف انہوں نے ہم معنی الفاظ، سنونیم، تو معین لفظ ہے، یہ معین کا مترادف ہے طے شدہ، ڈی جواب ہے اس کا۔ اب آئیے سوال نمبر، اس معرفہ کی نشاندہی کیجیے۔ یہ معرفہ یعنی پروپر ناؤن اکبر، اس کا اس معرفہ ہے، یہ اکبر جواب ہوگا اس کا۔ سوال نمبر 6، سکتہ کی علامت ہے، سکتہ جسے کوما کہتے ہیں، بی جواب ہے، بی سکتہ کی علامت ہے۔ سوال نمبر 7، لاحقہ والے لفظ کی نشاندہی کیجیے۔ سابقہ جو پہلے لگتا ہو، لاحقہ جو بعد میں لگتا ہو، تو سی جواب ہے اس کا، سی ہے، بازیگر، گر لگا ہوا ہے آخر میں۔ اور سوال نمبر 8، اسلم کل اسکول جائے گا، اس جملے میں کون سا فعل ہے؟ جائے گا یہ فیوچر ٹینس ہے، تو کیا ہوگا؟ فعل مستقبل، یہ اے جواب ہوگا اس کا۔ اب آئیے سوال نمبر 8، مندرجہ ذیل محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ سوال نمبر 8، محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ بھیس بدلنا، فقیروں کا بھیس بدل کر ہم دنیا والوں کے تماشے دیکھتے ہیں۔ دوسرا ہے بول بالا ہونا، یہ ضروری نہیں کہ ہر پیسے والے کا بول بالا ہو، یہ 2 ہو گئے۔ اب تیسرا دیکھیے، دانتوں میں انگلیاں دبانا، ایک کم بولنے والے بچے کی نمایاں کامیابی پر لوگ دانتوں میں انگلیاں دبائے ہوئے تھے۔ نمبر تیسرا ہے محاورہ کھوپڑی میں نہ سمانا، کتنا بھی سمجھاؤ کچھ لوگوں کی کھوپڑی میں کوئی بات سماتی ہی نہیں۔ تو یہ ہو گیا آپ کے محاوروں کو جملوں میں استعمال کرو 4 نمبر کا۔ اب آیا سوال نمبر 9۔ سوال نمبر 9 میں سوال ہے، اے ذوق تکلف میں ہے تکلیف سراسر۔ یہ اس مصرعے میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے؟ اے ذوق تکلف میں ہے تکلیف سراسر، اس مصرعے میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس مصرعے میں شاعر اے ذوق تکلف میں ہے تکلیف سراسر، اس مصرعے کا مطلب یہ ہے کہ تکلف میں صرف تکلیف ہی ملتی ہے۔ سوال نمبر 2 دیکھیے، پوسٹ ماسٹر نے لینڈ شو کا خط پڑھنے کے بعد کیا کیا؟ پوسٹ ماسٹر نے لینڈ شو کا خط پڑھنے کے بعد اپنے ساتھیوں سے پیسہ جمع کر کے اور لینڈ شو کو دے دیا، 70 روپے جمع کر کے اس کو دے دیا۔ زمین کے برفستان بن جانے پر جانوروں کا کیا حال ہوا؟ دیکھیے جواب اس کا،
زمین کے برفستان بن جانے پر جانوروں کا یہ حال ہوا کہ کئی بنبانوسوں کی ہڈیاں جانوروں کے ساتھ دفن ہو گئیں۔ تو یہ ہو گیا۔ اب آیا سوال نمبر 10۔ بھیم راؤ امبیڈکر کا پورا نام کیا تھا؟ تو جواب دیکھیں لکھا ہوا ہے، بھیم راؤ امبیڈکر کا پورا نام بھیم راؤ سکھپال تھا۔ سوال ہے، اردو کہاں پیدا ہوئی؟ اردو ہندوستان میں پیدا ہوئی۔ سوال نمبر 11، شعری سوالوں کا جواب لیے۔ لین شو نے سوال نمبر 11، لین شو نے بی بی سے کیا قیاس آرائی کی؟ لین شو نے بی بی سے قیاس آرائی کی کہ آج بارش ہوگی۔ کوئی صورت نظر نہیں آتی سے کیا مراد ہے؟ کوئی صورت نظر نہیں آتی، اس سے مراد ہے کہ کوئی حل نظر نہ آنا۔ سوال نمبر 12، نیکی اور بدی کے شاعر کا کیا نام ہے؟ نذیر اکبر آبادی۔ اس شاعر کا، نیکی اور بدی کے شاعر کا نام ہے نذیر اکبر آبادی۔ سوال نمبر 2، ہے کچھ ایسی بات جو چپ ہو ورنہ کیا بات کر نہیں آتی؟ یہ شعر کس شاعر کی غزل سے لیا گیا ہے؟ یہ شعر مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل سے لیا گیا ہے۔ سوال نمبر 3، تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی، کیا آسمان بنایا؟ اس شعر میں قافیہ کی نشاندہی کیجیے۔ اس شعر میں قافیہ، یہ تو ردیف ہے بنایا، قافیہ ہے جہاں اور آسماں، یہ دو قافیہ ہیں، جہاں اور آسماں۔ اس طرح سے 10ویں کلاس مڈ ٹرم کا ایگزامینیشن کا کوشچن پیپر مکمل ہوا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کو اپنے آنسر ملا لیے ہوں گے اور اسی طرح سے آپ تیاری کریں گے۔ مڈ ٹرم ایگزامینیشن ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن دہلی کا یہ کوشچن پیپر۔ شکریہ۔